اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے سورہ طٰہٰ، ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 116 سٹارٹ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر ہے 7 اور یہ والا جو رکوع ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے 116 سے 128 تک، ٹھیک ہے، اور اس رکوع کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں نا ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ قصہ آدم و ابلیس جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی 6 ٹائم ہے، مطلب 6ٹھی دفعہ ہے کہ جب ہم یہ والا قصہ جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو ہے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا، سورہ اعراف میں دیکھا تھا، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھا تھا، سورہ حجر میں دیکھا تھا، اور لاسٹ جو تھا وہ ہم نے سورہ کہف میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور آج جو ہے یہ ہم اس کو لاسٹ ٹائم جو ہے یہ والا قصہ جو ہے یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سٹارٹ کرتے ہیں، آیت نمبر 116 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى۔ یہاں پہ دیکھیں ٹرانسلیشن کیا ہے، اور یاد کرو جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا۔ بہت مطلب وہی والی بات جو کہ الحمدللہ ہم اس سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ سارا یہ کانٹینٹ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، تو یہاں پہ آئی تھنک کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ آپ کو ایکسپلین کی جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہم یہ پورا یہاں سے اگر اس کو دیکھیں تو 119 تک جو ہے تقریباً ساری آیات وہ ہیں جو کہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 117 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، یقیناً یہ دشمن ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی کا بھی، تو دیکھو یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یقیناً اس میں نہ تو بھوک ستاتی ہے اور نہ ہی عریانی کا خدشہ ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا کہا گیا، مطلب اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، وہ کیا ہے؟ فتشقیٰ، یعنی کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اب یہ مشقت کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں یہاں پہ نہ بھوک ستاتی ہے، نہ تمہیں یہاں پہ عریانی مینز کوئی فحاشی نہیں ہے، کوئی بے حیائی نہیں ہے، یہ جنت کی لائف جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ یہاں سے نکلوا دیے جاؤ اور پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا دشمن کون تھا؟ جس نے سجدے سے انکار کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئرلی دشمن کی نشاندہی کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ یہ اس کے بارے میں خیال رکھنا، ٹھیک ہے، یہ تم لوگوں کو جنت سے نکلوا کر تمہیں دنیا کی زندگی میں جو ہے وہ دنیا میں یہاں سے نکلوا دے گا، اور نیکسٹ جہاں پہ تم جاؤ گے وہاں پہ مشقت والی زندگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بلا شبہ اس جنت میں نہ تو بھوک ہے، نہ ہی جو ہے وہ ننگا ہے، اور نہ ہی اس جنت میں تمہیں پیاس لگتی ہے، نہ ہی تمہارے اوپر دھوپ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حقیقت جو ہے وہ سارا جتنا بھی تھا وہ سارا اس کو بیان کر دیا، اور پھر یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ جنت میں تمہارے لیے ہر قسم کا آرام اور نعمتیں ہیں،
لیکن تم نے کیا کرنا ہے کہ صرف ایک درخت کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے، اس درخت کے قریب جانے سے روک دیا گیا، اور اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے یہ بھی بتایا کہ جنت کے بعد جو تمہارا ٹھکانہ ہوگا وہاں پہ تمہیں صرف ایک وقت معین ہے، ٹھیک ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم ہے جس کے لیے تمہیں وہاں پہ جانا پڑے گا۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، تو اس کے بعد دنیا کی جو مشقت ہے اس کے بارے میں بتایا کہ دنیا میں بھوک ہے، پیاس ہے، دھوپ ہے، ہر قسم کی تلخی ہے، مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کی یہی حقیقت ہے نا کہ یہاں پہ مومن کے لیے جو ہے وہ دکھ زیادہ ہیں اور سکھ تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنت میں صرف ایک پابندی تھی کہ آپ نے درخت کے پاس نہیں جانا، جبکہ اگر دنیا میں دیکھیں تو مومن کے لیے پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آیت 120 ہے، تو وسوسہ ڈالا اس کے ذہن میں شیطان نے، اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں بتاؤں تجھے ہمیشہ رہنے والے درخت اور ایسی بادشاہی کے بارے میں جو کبھی پرانا نہ ہو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے کس طرح سے وسوسہ دیا۔ اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں اب اس میں کیا کہا گیا کہ تمہیں جو ہے وہ اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ تم اگر وہ درخت کا پھل کھا لو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ مل جائے گی۔ اب اس سے پہلے ابھی ہم نے یہ کچھ دن پہلے ایک وہ کیا تھا، کون سا، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا نا۔ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں کیا بات مشہور ہے کہ دیکھیں ان کے بارے میں یہی ہمیں ایک یہ اس طرح کی بات ملتی ہے نا کہ انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے، ان کو جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے، ان کو ڈیتھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ان کو موت نہیں آئے گی۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی، اس بات کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ شیطان یہ ایک طرح کی ایک پٹی ہے نا جو شیطان نے پڑھائی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر اس نے ہر ایک کو، جب ظاہر ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان، وہ ان کو باپ کی حیثیت حاصل ہے نا، تو انہوں نے کیا کہا کہ جب باپ پھسل گیا تو پھر اولاد تو پھسلے گی ہی پھسلے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو اپنے ماں باپ کے نقش قدم پہ جاتی ہے نا۔ تو یہاں یہ چیز شیطان نے اپنے پلے باندھ لی ہے کہ میں نے جو ہے وہ یہ جو آدم کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، اس اولاد آدم کو میں نے کس چیز سے میں نے بہکانا ہے۔ تو وہی ایک جو ہے وہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، سیم وہی والی پٹی آج ہمارے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں، مطلب حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ والے مسکنسیپشن میں نے آپ کو اس لیکچر میں بھی کہا تھا کہ بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں، اگر آپ ان کو سرچ کرنے لگیں گے نا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ کیسی کیسی کہانیاں، بلکہ کیسی کیسی پٹیاں شیطان نے پڑھائی ہوئی ہیں انسان کو، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی لیکچر میں جو ہے وہ آپ کو ان ساری باتوں کے جواب بھی ملیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہاں کس موڑ پہ انسان کو جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان اگر غور و فکر کرے تو وہ اس شیطان کی چالوں کو سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اس نے کیا کہا کہ اس درخت کا پھل اسی لیے کھانے سے روکا ہوا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کھا لیں گے تو آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ اب معاذ اللہ اس نے کیا کہا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فار دا ٹائم بینگ رکھا ہوا ہے، اگر آپ پھل کھا لیں گے تو پھر آپ ہمیشہ یہیں پہ رہیں گے، پھر آپ نکل نہیں سکیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو نکال نہیں پائے گا۔ مطلب اس نے اس طرح کی پٹی ان کو پڑھائی۔ شروع میں تو وہی سارا تھا کہ وہ لوگ نہیں اس کے جھانسے میں آئے، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کی جو جینز ہیں یا اس کی جو تخلیق ہے اس میں جو ہے وہ کمزوری پائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اسی چیز کو جو ہے نا اسی کی وجہ سے جو تھا وہ حضرت آدم جو تھے وہ اس کے جھانسے میں آ گئے تھے۔ آیت 121 دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے تو ان پر واضح ہو گئی ان کی شرمگاہیں، اور وہ لگے گانٹنے اپنے اوپر جنت کے پتوں کو، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب اس کا دوسرا ایک تو وہ انسان کا ازلی دشمن ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ اس کی جو کیا کہیں کہ دلی جو خواہش ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو بے لباس کرنا۔
جہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب کوئی بھی ایسی چیز کہ عریانی نظر آ رہی ہے یا فحاشی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، سوری ٹو سے مطلب آج ہم بھی اگر دیکھیں تو ہمارے وہ ٹراؤزرز پہلے وہ ہوئے ٹخنے سے اوپر، پھر کرتے کرتے اوپر اوپر، اسی طرح سے بازو جو تھے وہ کلائیوں سے کونیوں پہ آئے، کونیوں پہ اوپر گئے اور پھر بالکل غائب ہو گئے، دوپٹہ غائب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو مقصد ہے شیطان کا وہ کیا ہے؟ انسان کو بے لباس کرنا، اس کو ننگا کرنا۔ اب یہ جو ننگا کرنا ہے اس کو آپ مانوی لحاظ سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اس کو آپ حسی لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں، مطلب دو طریقوں سے آپ اس چیز کو لے سکتے ہیں کہ ایک تو وہ انسان کو یا تو اس کو بالکل فزیکلی وہ اس کو ننگا کر کے چھوڑ دیتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے وہ مانوی لحاظ سے اس کو ننگا کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے، انسان کو ننگا کرنا۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں کہ اس میں کیا کہا گیا کہ جب ظاہرہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے، پھر اس کے بعد اس کے رب نے اسے پسند کر لیا اور اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے ہدایت بخشی۔ اب یہاں پہ بھی ہمارے لیے ایک بہت گہرا سبق ہے کہ دیکھیں جب بھی اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر اگر آپ پشیمان ہوتے ہیں یا آپ اپنے رب کے ساتھ رجوع کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہیں وہ آگے سے آپ کو ریجیکٹ نہیں کرتے، آپ کو دھتکارتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی سیم وہی حضرت آدم علیہ السلام کے کیس میں بھی ایسے ہی ہوا کہ جب انہیں فیل ہوا کہ میرے سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا، گناہ ہو گیا، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کیا، معافی مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ لیکن معاف تو کیا، لیکن بدلے میں کیا کہا کہ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب سب کے سب سے کیا مراد ہے؟ تین لوگ تھے نا، ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک حضرت حوا اور ایک شیطان۔ تو یہ تین لوگ، اب کیا کہا گیا کہ تم سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب انسان اور شیطان تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ دشمن ہے ہی ہے، لیکن بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی میاں بیوی بھی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کلیئرلی یہ چیز بتا دی کہ اب تم جو ہو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی کہ یہ جو اب دشمنی ہے نا یہ روز قیامت تک جو ہے وہ سیم اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ تو جب بھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ وہ بہکے گا اور نہ ہی وہ ناکام ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب وہ ہدایت کن کی شکل میں تھی؟ انبیاء کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت بھیجی۔ تو پھر اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو پھر تم بہکو گے نہیں، جیسے تم پہلے بہکے ہو پھر دوبارہ بہکو گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے کیا کہا گیا کہ اور جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو یقیناً اس کے لیے ہوگی دنیا کی زندگی بہت تنگی والی، اور ہم اٹھائیں گے اسے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے جو اعراض کرتا ہے، جو منہ موڑتا ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے انبیاء کی جو باتیں تھیں ان سے اعراض کیا، ان کی تعلیمات سے منہ موڑا، تو ان کے لیے کیا ہوا کہ دنیا کی جو زندگی تھی اس کو آسان کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ انہیں دنیا کی جو زندگی تھی اس کو آسان تو کیا، لیکن کیا چیز اس میں سے ختم کر دی؟ اس میں سے سکون ختم کر دیا، اس میں سے راحت ختم کر دی۔ اب یہ دنیا آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ دنیا مطلب دنیا پرستی جس شخص میں ہوتی ہے نا تو وہ ہمیشہ وہ کسی ایک چیز پہ قناعت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ کسی ایک چیز پہ راضی نہیں رہتا۔ اگر اسے ایک چیز حاصل ہے تو وہ اس سے برتر کی وہ اس کے دل میں ہوس ہوتی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے کہ وہ اس کے اندر نا وہ ایک سیٹسفیکشن والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی چیز پہ وہ جو ہے نا اس کو نہ خوشی، حقیقی خوشی اس کو مل سکتی ہے، نہ اس کو وہ راحت محسوس ہوتا، نہ اس کو دلی سکون محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ مین ایلیمنٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان سے منہ موڑنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کا باعث بنتی ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 125 کہ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، اور جبکہ میں تو دنیا میں تو بینائی والا تھا،
اب یہاں پہ دیکھیں کہ قیامت کے دن ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائیں گے. اب اندھا کر کے وہ دیکھیں خود ہی یہاں پہ جواب بھی ہے ایسے شخص کی طرف سے کہ وہ کہے گا کہ میں تو آنکھوں والا تھا, میں تو بینائی والا تھا, مجھے نظر آتا تھا, لیکن آج مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا, یہ کیا معاملہ ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں, تم نے انہیں نظر انداز کر دیا, اسی طرح آج تمہیں بھی نظر انداز کر دیا جائے گا. تو یہاں اس بات کا کیا جواب ہے کہ اس سے پہلے ہم نے بہت دفعہ یہ بات دیکھی ہے کہ جس طرح سے وہ لوگ کہ جن کو حق نظر نہیں آتا یا جن کو حق سنائی نہیں دیتا یا ان کے دل پہ اثر نہیں کرتا, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈز استعمال کیے تھے سورہ بقرہ میں کہ سمن بکمن عمین, کہ وہ لوگ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ اندھے ہیں, وہ کان ہوتے ہوئے بھی بہرے ہیں. تو سیم وہی چیز اسی کو جو ہے وہ سیکنڈ کیا جا رہا ہے کہ آخرت میں جب ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ اندھے ہوں گے, انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. سیم اسی طرح جس طرح سے آج انہیں نظر نہیں آتا, حق نظر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ کی آیات نظر نہیں آتی, اللہ تعالیٰ کے احکامات نظر نہیں آتے. آیت 127 ہے, اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جس نے حد سے تجاوز کی اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لایا, اور یقیناً اللہ کا عذاب زیادہ سخت اور ہمیشہ رہنے والا ہے. بہت کلیئر جو بات ہے وہ یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ جو جس طرح کا کرے گا اس کو سیم اسی طرح کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں دے دیا جائے گا. اور یہاں پہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس کو آخرت میں بدلہ دیا جائے گا نا, وہ بدلہ بہت شدید قسم کا ہوگا, بہت سخت ہوگا, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ فار دا ٹائم بینگ ہوگا بلکہ وہ لانگ لاسٹنگ ہوگا, ہمیشہ کے لیے ہوگا. آیت 128 ہے, تو کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہیں ملی کہ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو, وہ بھی چلتے پھرتے تھے اسی طرح سے اپنی آبادیوں میں, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ کلیئرلی ہم اس سے پہلے الحمدللہ بہت ساری قوموں کے قصے پڑھ کے آ گئے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری قوموں کے جو ہے وہ قصے سنا دیے, ان کے بارے میں بتا دیا, ان کو کیسے ہلاک کیا یہ بھی بتا دیا. سیم وہ بھی انہی کی طرح سے چلتے پھرتے تھے, ٹھیک ہے, سیم اسی طرح سے انہوں نے اگر اعراض کیا تو پھر ان کا انجام جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان ساری چیزوں سے سبق حاصل کرنے والے کون ہیں, صرف اور صرف عقل مند. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. آگے جو ہے وہ اگلا رکوع 129 سے 135 تک ہے, اور یہ 8واں رکوع ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ ان ساری آیات میں جو ہے وہ ساری حقیقت اور اتنی پریشانیوں مشکلات, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطبت ہے. ٹھیک ہے, پھر ان کو طریقہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ ان پریشانیوں میں یا ان حالات کا مقابلہ آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس رکوع کے اندر ملیں گی. یہاں پہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 129 ہے, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ایک وقت معین مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو یہ عذاب چمٹ چکا ہوتا. اب یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہے, ٹھیک ہے, یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے, فائنل ڈیسیژن کہ وہ دن آئے گا. ٹھیک ہے, ایک وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت تو آ کے رہے گا, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ بات پہلے سے نہ طے ہو چکی ہوتی کہ اس وقت, اس دن, اس ٹائم, اس گھڑی پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا, قیامت برپا ہوگی, ٹھیک ہے, تو یہ جس طرح سے عذاب کی خواہش مند ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر جو تھا وہ عذاب آ جاتا, لیکن ابھی جو ہے وہ صرف اور صرف ان کو مہلت دی ہوئی ہے. آیت 130 ہے, اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں, اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے, اور پھر رات کے کچھ اوقات میں بھی تسبیح کیجئے اور دن کے اطراف میں بھی, اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. اب یہ دیکھیں یہاں یہ جو آیت ہے نا, اس میں ہمیں
कंप्लीट जो है वो एक ये कह लें कि एक तसल्ली वाली जो चीज़ है वो नज़र आती है तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके रवैये से और उनकी बातों से, उनकी हरकत से मुशरिकीन के, ठीक है, वो बहुत दिल बर्दाश्ता होते थे। तो उसी सिचुएशन में अल्लाह ताला की तरफ से क्या कहा गया कि आप सब्र कीजिए। तो यहाँ पे हमारे लिए भी एक सबक होता है कि तकलीफ़ों, परेशानियों और इन सारी चीज़ों से निजात हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने जो नबी हैं उनको कितनी खूबसूरती के साथ जो है वो यहाँ पे किस चीज़ की तलकीन की है, नमाज की। अब तस्बीह बयान कीजिए अपनी रब की हमद के साथ। अब ये सूरज तुलू होने से पहले और ग़ुरूब होने से पहले इसका क्या मकसद है कि उनको जो है वो एक तरह से ये जो 5 वक़्त की जो नमाज़ है ना, ये उसका वो सारा एक हमें हुक्म नज़र आता है, ठीक है? और फिर उन नमाज़ों के औकात भी जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं कि किस-किस वक़्त में, जिस तरह से यहाँ पे ये सारा बताया गया है ना कि आप जो है वो सूरज के निकलने से पहले, उसके ग़ुरूब होने से पहले, तो यहाँ पे अगर इस बात को देखा जाए तो ये सूरज के तुलू होने से पहले नमाज़ फ़जर का ज़िक्र किया गया, ठीक है? और इसी के साथ उसके ग़ुरूब होने से पहले नमाज़ असर का की तरफ जो है वो इशारा मिलता है। और इसी तरह से आगे जो है वो यहाँ पे ये जो बात की जा रही है कि रात के कुछ औकात में भी आप तस्बीह कीजिए। तो यहाँ पे क्या नज़र आता है, इसमें रात के औकात से मुराद मगरिब और इशा की नमाज़ हो जाती है, ठीक है? और दिन के अतराफ़ में वो ज़ोहर की नमाज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट 5 नमाज़ों का जो है वो हुक्म नज़र आता है। लेकिन अगर आप इसको अगर गौर इसके ऊपर करेंगे तो हकीकत में ये हमें 5 नहीं बल्कि 8 नमाज़ों का हुक्म जो है वो यहाँ पे नज़र आता है। अब उन 8 नमाज़ों में से 5 नमाज़ें जो हैं वो तो फ़र्ज़ हो गई हैं, ठीक है? और जबकि ये जो बाकी की जो 3 नमाज़ें हैं, ये कौन-सी नमाज़ होगी? इशराक की नमाज़ होगी, चाश्त की नमाज़ होगी और तहज्जुद की नमाज़ होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये जितना ऊपर वो पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है ना कि सूरज के तुलू होने से और फिर अतराफ़ुन नहार और फिर रात का टाइम, तो ये सारा का सारा जो है वो हमें इन नमाज़ों की तरफ जो है वो इसकी निशानदेही मिलती है। अच्छा, अगर इनके औकात की बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो सुनन तिरमिज़ी की हदीस है 149, तो इसमें हमें बहुत क्लियरली, इसको आप इंशाल्लाह ख़ुद रीड कीजिएगा, आपको जो नमाज़ों के औकात हैं ना, जो सही औकात हैं, वो भी आपको मालूम हो जाएंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि 2 तरीक़ों से जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ाई थी, ठीक है? एक तो अव्वल वक़्त में और फिर दूसरा आखिर वक़्त में, ठीक है? तो दोनों औकात जो हैं उनका तयन जो है वो कर दिया गया। और फिर इसी हदीस के अगर आखिर में आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें क्या कहा गया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही आपसे पहले के भी अम्बिया के औकात थे, आपकी नमाज़ों के औकात भी इन्हीं दोनों वक्तों के दरमियान हैं। अब ये दोनों वक्तों के दरमियान से क्या मुराद है कि जो अव्वल वक्त है और जो आखिर वक्त है, इन दोनों के बीच में जो है वो आप नमाज जो है वो उसको अदा कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें जो एक जो नमाज़ें हैं, ठीक है, फ़र्ज़ नमाज़ें भी और उसके साथ नफल नमाज़ें भी, ठीक है, उनका भी जो है वो हमें यहाँ पे एक हुक्म नज़र आता है। और फिर उन सब के बाद जो है वो यहाँ पे आखिर में क्या कहा गया कि ताकि आप राज़ी हो जाएं। अब आप राज़ी किस बात पे होंगे? ज़ाहिर है आपको एक हुक्म दिया गया, आप उस पर अमल करेंगे, ठीक है? आप अमल करेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो खुश होंगे, वो खुश होंगे तो फिर अल्लाह ताला आपको भी खुश कर देंगे, ठीक है? तो इन अहकामात की तामील से फिर आपको ऐसा अजर जो है वो अल्लाह ताला अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे, ठीक है? तो मुखातबत तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन उन्हीं के तवस्सुत से ये बात आज हम भी जो है वो ये इसको कह सकते हैं कि हमारे साथ भी अगर कोई इस तरह का एलिमेंट होता है, सॉरी, इस तरह का कोई मोमेंट होता है, तो हम उसको जो है वो इसमें अल्लाह ताला के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और फिर उसका अजर में जो है वो अल्लाह ताला भी हमें इतना अनायत करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि राज़ी हो जाएंगे हम, ठीक है? तो ये हमें इससे बहुत ही एक खूबसूरत सी जो एक बात है वो हमें इस आयत में नज़र आती है। आयत नंबर 131 है,
اور نہ دراز کریں اپنی نگاہ کو دنیاوی زندگی کی شان و شوکت کی طرف، جو ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ ہم نے انہیں آزمانے کے لیے دنیا دی، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے۔ مطلب اب ظاہر ہے اس وقت قریش مکہ میں سردار بھی موجود تھے، بہت مالدار لوگ بھی تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ آپ کی نگاہ ان کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ان کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا، مال عطا کیا گیا، اولاد عطا کی گئی ہے، تو وہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی چمک دھمک ہے، ٹھیک ہے؟ اسی چیز کو ہم نے سورہ حجر میں بھی دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ بھی یہ ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا کہ نگاہ ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھاؤ جو ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہیں، اور ان پر غم نہ کرو، بلکہ اپنے کندھے ایمان والوں کے لیے جھکا دو۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ کبھی بھی جو ہے وہ کسی کے مال اور اولاد کو دیکھ کے آپ نے جو ہے وہ مرغوب نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے؟ یہ صرف اور صرف دنیا کی زینت ہے۔ اور یہاں پہ اسی طرح سے ہم سورہ کہف میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ بہت کلیئرلی یہی بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ سب کچھ، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ صرف جو کچھ بھی ہے وہ دنیا میں، وہ صرف دنیا کا بناؤ سنگھار ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ہم صرف لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرے گا۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا کا سارا ایک آزمائش ہے۔ اور پھر یہ آیت کے آخری حصے میں جیسا سے کہا گیا کہ آپ کے رب کا عطا کردہ رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانے والا رزق کیا تھا کہ جس طرح سے ہم نے سورہ حجر میں بھی دیکھا تھا، ٹھیک ہے؟ کہ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور عظمت والا قرآن۔ یعنی کہ ایک تو یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات سے کیا مراد ہے؟ سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم اپنی نمازوں میں دہراتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ پورا کا پورا قرآن یہ بھی آپ کے لیے ایک رزق ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ایک روحانی غذا ہے اور ایک روحانی دولت ہے جو کہ ایک مومن کو جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو ہے یہ عطا کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ دنیاوی مال کے بدلے میں یہ جو مال ہے یا یہ جو رزق ہے یہ اس سے کئی زیادہ عمدہ اور کئی زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 132 ہے، اور اپنے گھر والوں کی بھی نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہیے۔ ہم آپ سے کوئی رزق نہیں مانگتے ہیں، بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں، اور عاقبت انہی کے لیے بہتر ہے جو کہ پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی تلقین کی گئی ہے، اب اس آیت میں کیا ارشاد کیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ خود ہی اپنے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو سدھارنے میں لگ جائیں، نہیں، بلکہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے اگر تعویل عام میں دیکھیں تو یہ ہر مسلمان کو، ٹھیک ہے؟ اور اگر دیکھا جائے تو اگر اسپیشلی اگر بات کی جائے تو جو گھر کا کوئی ہیڈ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے یا کوئی رہنما ہوتا ہے، تو یہ اس کے بنیادی فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے بھی وہ کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کے جو وہ اور اس کا جو گھر ہے نا وہ معاشرے کے لیے ایک مثال ثابت ہو۔ سیم اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت اور پوری دنیا کے لیے ایز یہ سمجھیں کہ نمونے کے طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا نا، تو اسی لیے یہاں پہ ارشاد ہوا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ اب جو اس آیت میں حکم دیا گیا وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی حکم دینا ہے کہ وہ بھی نماز پر قائم رہے۔ تو جہاں تک رزق کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ وہ اللہ تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود رزاق ہے، وہ خود تمہیں جو ہے وہ روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے، صرف اور صرف جو ہے نا، صرف وہ لوگ پرہیزگار لوگ، ٹھیک ہے، انہی لوگوں کو جو ہے وہ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عاقبت انہی کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ جو کہ تقوی اختیار کریں گے، جو کہ لمیٹیشنز کو کراس نہیں کریں گے، تو عاقبت مینز یعنی کہ آخرت انہی کی ہوگی، انہی کے لیے بہتری ہوگی۔
آگے دیکھیں آیت نمبر 133 ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی دلیل کیوں نہیں لاتا، اور کیا اس کے پاس پہلے صحیفوں کا بیان واضح طور پر نہیں آیا؟ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح سے ہر بات کے جواب میں جو مشرکین مکہ تھے وہ ایک ہی رٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی تھی کہ بھائی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے اگر کوئی نبی ہیں یا رسول ہیں تو پھر آپ کوئی حسی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں؟ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے پاس پچھلے صحیفوں کی روشن نشانیاں موجود نہیں ہیں۔ مطلب ایک ہی آیت کے اندر آپ کو سوال بھی اور اس کا جواب بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی تھی، ٹھیک ہے، کیا ان میں جو تھا یہ ان کی جو باتیں ہیں وہ اس قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں؟ کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا ذکر جو ہے وہ اس میں موجود ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ جس طرح سے ایک ان کی ہے نا کہ ایک ضد جو ایک لگائی ہوئی ہے کہ بھائی آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو یہاں اس سے پہلے بھی ہم نے بہت دفعہ یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب کلیئر اگر اس طرح سے کسی میریکل کے یہ انتظار میں ہے تو وہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھے وہ عنایت کیے تھے، جیسے کہ ہم شق القمر والا جو واقعہ دیکھتے ہیں، اسی کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگ جو تھے وہ پھر بھی معجزہ جو تھے وہ مانگتے تھے۔ اب واللہ عالم کس قسم کا معجزہ ان کو چاہیے تھا۔ آیت نمبر 134 ہے، اگر ہم ان کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہ لوگ کہتے کہ اے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ عذاب تو ان کے لیے فائنل ہے، ٹھیک ہے، وہ تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ رسول بھیج دیا کہ اب یہ جو یہ کیا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی حجت نہ پیش کر سکیں کہ بھئی اب ہم سے پہلے قوموں کی طرف تو رسول بھی بھیجے تھے تو انہوں نے ان کی نہیں مانی تو اس لیے ان کو ہلاک کیا گیا تھا، تو ہماری طرف تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جس کی وجہ سے جو تھا وہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے آتا یا وہ ہمیں حق بتاتا۔ تو اسی لیے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے رسول کو بھیجا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہا، یہ ہمیں اس سے پہلے بھی بہت ساری آیات میں ہم نے یہ پڑھا، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی قوم کے اوپر عذاب نہیں نازل کرتا، اس وقت تک نازل نہیں کرتا کہ جس وقت تک کوئی بھی جو قوم ہے اس کے اندر جو رسول بھیجتا ہے اس رسول کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ بالکل ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد لاسٹ سٹیج پہ جا کے جو ہے وہ عذاب دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ سیم وہی ساری بات ہے، اور آیت 135 میں کیا کہا گیا کہ مطلب اب بالکل جیسے تھک کے ایک فائنل ایک بات نہیں کہہ دی جاتی کہ بس اب آپ بھی انتظار کیجئے، اور جو ہے وہ آیت 135 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہر ایک انتظار میں ہے، بس تم لوگ بھی انتظار کرو تو عنقریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا کہا گیا کہ بھئی ہر کوئی جو ہے وہ اس کے انتظار عذاب کے انتظار میں ہے کہ عذاب کب آئے گا کب آئے گا، تو جب ساری عذاب کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر ایسا کرو تم لوگ بھی انتظار کرو، اور جس وقت یہ عذاب آ جائے گا تو پھر تم لوگوں کو کلیئرلی یہ بات پتہ چل جائے گی کہ کون جو تھا وہ سیدھے راستے پر تھا، کون حق پر تھا۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ جو سورہ طٰہٰ ہے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہمارا جو پارہ 16 ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے 16 پارے کمپلیٹ ہو گئے، اور آگے جو ہے وہ ہمارا سورہ انبیاء سٹارٹ ہو رہی ہے اور پارہ 17 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کر دوں، کیونکہ ابھی کلاس میں ہے ہمارے جو ریکارڈنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لوگ بھی سن لیں گے، تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیکنڈ سیمسٹر جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تو فقہ جو ہمارا ہے فقہ ریویژن بھی آپ کی ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن صرف ابھی وہ تھوڑا سا ڈیلے اس وجہ سے ہو گیا کہ ہماری بہت پیاری حمیرہ جواد وہ شی از سفرنگ فرام ڈینگی، تو ان کو ڈینگی ہو گیا،
تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ گرامر کا بھی جو ہے وہ آپ کو اس کا بھی بتا دیا گیا کہ وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا آلموسٹ, تو اس کا بھی ایگزام ہے. سیم اسی طرح سے ہمارا یہ 20th پارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو 10 پارے جب ہمارے کمپلیٹ ہو چکیں گے تو یہ اس کا بھی پھر ایگزام جو ہے وہ آپ سے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جیسے ہی جو بھی آپ کا کورس ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا ایگزام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اس سے پہلے اگر یہ تفسیر کا بھی ہوگا تو اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک ریویژن دیا جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ انبیاء ہے, ٹھیک ہے. تو سورہ انبیاء کے اندر جو ہے وہ 7 رکوع ہیں اور 112 آیات ہیں. اور اس کا ہم اگر نام دیکھیں سورہ انبیاء تو اسی سے ہمیں یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ اس میں انبیاء کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. تو اسی مناسبت سے جو ہے وہ اس کا نام سورہ انبیاء ہے. اور یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں تو انبیاء کو بھیجنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, یعنی کہ لوگوں کے اوپر حق واضح ہو جائے. تو اس سورہ کے اندر بھی ہم انشاءاللہ اسی طرح کے جو ہے وہ ساری باتیں دیکھیں گے. اور ایک چیز اور جو ہے وہ اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو سورہ ہے نا یہ اس کا جوڑا ہے, یہ سورہ طٰہٰ اور اس سے پہلے جو سورہ تھی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس سورہ کے اندر نا فائنل جو ہے وہ ایک ڈیسیژنز ہمیں نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہر چیز کو ریوائز کیا جائے گا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں پڑھا, دن رات کی گردش کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کا ثبوت دیا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اس میں انبیاء کا ذکر دیکھیں گے, جس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے ان کی دعوت کا خلاصہ ہمیں نظر آئے گا, ٹھیک ہے. ان کی مشکلات, ان کی آزمائشوں کا ذکر. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر, حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. اور ان دونوں کا ذکر کرنے کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اقتدار اور اختیار, یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ہونے کے باوجود بھی کوئی انسان کسی کے دل میں ہدایت کو داخل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ میں اگر کوئی پیار سے نہیں مان رہا تو ڈنڈے کے زور پہ کسی کو ہدایت کے راستے پہ لے آؤں تو یہ امپاسبل ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ چیز ہمیں نظر آئے گی. اسی طرح سے یہاں پہ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر نظر آئے گا, ان کی جسمانی جو تکالیف تھیں ان کا ذکر, پھر ان کے صبر کا ذکر, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر, حضرت ادریس علیہ السلام یہ نیولی ایڈڈ ہیں, ان کا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ذکر دیکھیں گے. اور پھر اس میں حضرت ذوالکفل ہیں, ان کے بھی بارے میں ہم پڑھیں گے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں, حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اور پھر آخر میں آپ دیکھیں گے تو اس میں ان ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں کنکلیوژن میں آپ کو قیامت کا ذکر نظر آئے گا, ٹھیک ہے. اور قرب قیامت اور اس کے برپا ہونے کے وقت زمین اور آسمان کی جو کنڈیشن ہوگی, ٹھیک ہے, وہ والے سارے مناظر جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے. اور اسی کے ساتھ اس سورہ کے آخر میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا لقب جو ہے وہ اس سے بھی نوازا جائے گا. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو لیسن جو ہے وہ کیا ہے کہ توکل جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہی رکھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کے اندر ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. مین پوائنٹس جو تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. یہاں پہ ہم آتے ہیں آیت نمبر 1 کی طرف. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے احراز کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو سورہ طٰہٰ تھی, ٹھیک ہے, سورہ طٰہٰ کے اینڈ کس بات پہ ہوا تھا کہ یہ لوگ حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیں کہ میں بھی انتظار کرتا ہوں, تم بھی انتظار کرو اور تم دیکھ لو گے کہ کون سیدھے راستے پہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس آیت کے اوپر سورہ طٰہٰ کا ہوا تھا نا, اینڈ ہوا تھا. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس سورہ انبیاء کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ کس بات سے ہو رہا ہے کہ یہ لوگ برے انجام کے منتظر ہیں. تو آپ انہیں فرما دیں کہ ممکن ہے کہ دنیا میں تمہیں کچھ جو ہے وہ ڈھیل مل جائے, ٹھیک ہے, لیکن قیامت جو ہے وہ قریب آ پہنچی ہے. مگر ان لوگوں کا یہ حال ہے
کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ اپنے حساب کتاب کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وقت بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ وہ غفلت کا شکار ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو منکرین حق ہیں یہ غفلت کی بنا پر اس سے اعراض کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ شغل کے طور پر اس کو سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ جس عذاب کا تم مطالبہ کرتے ہو تو قیامت کے دن تم اس میں مبتلا کیے جاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کلیئرلی منکرین حق جو ہیں وہ ان کو انتقام اور ایک سخت قسم کے عذاب کو جو ہے وہ ایک وعید سنائی جا رہی ہے کہ وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے. آیت نمبر 2 ہے، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت آتی ہے اس کو مشکل سے سنتے اور کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بھی نصیحت آتی ہے، جو بھی وحی نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو سنتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کو بالکل جو ہے وہ ایک کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اس کے اوپر یہ سیریس نہیں ہوتے. آیت 3 ہے کہ ان کے دل اس کے عادی ہو گئے ہیں. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مطلب ان کے دل عادی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی بات کو سیریس نہیں لینا، انہوں نے مذاق، ہنسی مذاق میں اڑانا ہے باتوں کو، انہوں نے سنجیدہ نہیں ہونا. تو یہ جو ساری چیز ہے، یہ جو ایک غیر سنجیدہ ایک رویہ جو ہے یہ ان کے دلوں میں بس گیا ہے. اسی لیے یہ جو ہے نا، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ اس کو بھی کھیل سمجھ رہے ہیں. حالانکہ یہ ایک خفیہ، تو اسی آیت کے جو آخری حصہ ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور یہ ظالم خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہیں کہ نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر تمہاری ہی طرح کے ایک انسان. تو کیا تم جانتے بوجھتے جادو میں پڑھنے جا رہے ہو؟ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنتے تھے، ان کی طرف سے کوئی بھی اگر کوئی عذاب کی بات یا کچھ اس طرح کی سنتے ہوتے تھے تو یہ مطلب اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ آپس میں کیا کہتے ہوتے تھے کہ بھائی یہ ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے، سیم، مطلب کوئی بھی چیز ڈفرینس نہیں ہے. تو اگر کوئی ان کی بات سن بھی لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ کیا کرتے، یہ فوراً سے اس کے پاس پہنچ جاتے اور اس کو جو ہے وہ اس کو اس کی اگر کوئی بات اس کے دل پہ اثر کر بھی رہی ہوتی تو یہ اس کو نا فوراً اس کو واپس اسی اسٹیج پہ لے آتے کہ نہیں بھائی یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، تم جانتے بوجھتے ہوئے جادو میں پڑھ رہے ہو. مطلب انہوں نے، جیسے ہم نے پہلے بھی آیات میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک جادوگر اور اس طرح کا وہ کہتے ہوتے تھے نا، تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ ساری یہ جو باتیں ہیں نا یہ سب جادو کا کمال ہے اور تم لوگ جانتے بوجھتے جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہو. تو یہاں پہ جو ہے یہ بہت ہی وہی والی جو باتیں تھیں. اور پھر اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اتنی ساری باتوں کے بعد یہ ساری جو باتیں تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی تو ان کو بہت زیادہ ایک طرح کا دکھ ہوتا تھا، ان کو ایک تکلیف فیل ہوتی تھی کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر آ رہا ہے تو پھر یہ لوگ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ورغلا کر جو ہے وہ دوسرے راستے پہ لے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی سیم جیسا سے شروع انٹروڈکشن میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی چاہ کر بھی کسی کو ہدایت کے راستے پہ نہیں لا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہاں پہ یہ جو ایک چیز تھی نا اس کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہرٹ ہو جاتے تھے، تھوڑا پریشان ہو جاتے تھے. تو یہاں پہ وہی چیز بتائی گئی ہے کہ جب ان کی قسمت میں نہیں ہے وہ ہدایت تو پھر یہ عارضی طور پہ جو ان کا ایک باتوں کو سن لینا یا کرنا یہ کوئی بھی معنی نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 4 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے ہر اس بات کو جو کہ آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور بلکہ وہ یہ بھی کہتے کہ یہ کلام پریشان خیالات ہے، کبھی وہ یہ کہتے کہ اللہ کا کلام تو ہرگز بھی نہیں ہے. مطلب جس طرح سے وہ اگر کبھی وہ سنتے بھی تو وہ آگے سے اس کو کیا کہہ دیتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ معاذ اللہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ خواب والی جو ہے وہ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح آ کے جو ہے وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں. تو یہاں اگر آیت نمبر 5 کو آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پراگندہ خواب ہے، کہ بلکہ یہ اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے ورنہ یہ کوئی نشانی ضرور لاتا ہے جس طرح پہلے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے.
مطلب اس آیت میں دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ لوگ اس حد تک جو گر چکے تھے کہ قرآن کی تاثیر اور اس کی فصاحت اور بلاغت کو ماننے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے یہ کیا پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ شخص رات کو خواب دیکھتا ہے اور صبح آ کے ان ساری باتوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوخ کر دیتا ہے. یہ مطلب سراسر جھوٹا ہے. مطلب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے، ٹھیک ہے. اگر یہ واقعی اگر رسول ہوتا تو جس طرح سے پہلے انبیاء جو تھے وہ معجزات کے ساتھ بھیجے گئے تھے، تو یہ بھی کوئی معجزہ ہمیں دکھاتا. تو یہاں پہ ان سارے الزامات کا صرف اتنا ہی جواب دیا گیا کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا تھا وہ بھی معجزات دیکھنے کے باوجود اپنے انبیاء پر ایمان نہیں لائے تھے. تو اگر ان کا کوئی جس طرح سے یہ معجزہ مانگ رہے ہیں، اگر ان کو معجزہ آ بھی جائے تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہرگز بھی نہیں، یہ لوگ کبھی بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہاں پہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا کہ یہ تو شاعر ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر کو اگر دیکھا جائے تو جو شاعر ہونے کا الزام تھا اس کو اگر دیکھا جائے تو شاعر کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان ادھر ادھر کی باتیں ڈالتا ہے، اور وہ باتیں کیا ہوتی ہیں، وہ اکثر جھوٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے اس وقت عرب میں شاعری بہت ٹاپ پہ تھی نا، بہت ان تھا یہ سارا کلچر، تو اسی لیے انہوں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ایز اے شاعری ہی لیا. تو اسی کے جواب میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 223 سے 226 میں جو ہے وہ یہ سارا بتایا گیا کہ غور کرو کہ شاعر تو ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں اور پھر وہ باتیں کہتے ہیں جن پر ان کا عمل نہیں ہوتا. اور پھر اسی طرح سے اگر قرآن مجید میں اگر دیکھیں تو سورہ یاسین کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی ہے اور نہ ہی یہ اس کے شایان شان ہے کہ وہ شعر کہے. اور جس بات کو یہ شاعری کہتے ہیں یہ تو نصیحت ہے اور واقعی میں قرآن مجید ہے. مطلب اس کے جواب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا کہ یہ جو رسول کہہ رہے ہیں یہ کوئی شاعری نہیں ہے اور نہ ہی جو ہے وہ ہم نے ان کو شاعری سکھائی ہے. مطلب ایک طنزیہ جو ایک انداز ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کا جواب دیا ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھیں کہ آیت کے آخر میں کیا کہا گیا کہ یہ لوگ جس طرح سے معجزہ مانگ رہے ہیں تو کیا ان لوگوں کو اگر معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ کیا اگر ان کو معجزہ دکھا دیا جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے. اور آیت نمبر 7 ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر مردوں ہی کو بطور رسول، ان کی طرف ہم وہی کرتے تھے. تو اے قریش مکہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے. یہاں پہ اگر دیکھیں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے وہ بھی جو تھے وہ سیم اسی طرح سے مطلب وہ مرد ہی تھے جس طرح کہ یہ ہے اسی طرح سے وہ مرد تھے، کھاتے پیتے تھے، ٹھیک ہے. اور شروع میں دیکھیں مخاطبت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن پھر اسی آیت میں جو ہے وہ اینڈ پہ جو ہے وہ مخاطبت اہل قریش سے بھی ہو گئی، ٹھیک ہے. کہ آپ کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ کوئی شک ہے یا کوئی اعتراض ہے تو پھر جو ہے وہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو. اب اہل ذکر سے کون مراد ہے؟ اہل کتاب، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت مشرکین مکہ جو تھے ان میں اہل کتاب بھی موجود تھے، یعنی کہ یہود و نصارہ بھی موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جو مخاطبت ہے وہ قریش مکہ سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مشرکین کے ساتھ. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر رسول ہونے پہ یا ان کے مرد ایز اے رسول ہونے پہ اگر کوئی اعتراض ہے تو پھر یہ اہل کتاب سے پوچھ لو کہ ان کے رسول کیسے تھے، وہ بھی انہی میں سے تھے، انسان تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اب یہاں پہ یہ جو اہل ذکر کا جو ہے وہ کیا گیا نا، اہل ذکر یوز کیا گیا، تو اہل ذکر سے ایک تو جو ہے وہ مراد یہود و نصارہ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اہل کتاب. اور اسی طرح سے اہل ذکر سے مراد اہل علم بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ شریعت کا علم رکھنے والے ہیں. اور اس سے ہم اس کو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ظاہر یہود میں بھی علماء موجود تھے، اہل علم موجود تھے، نصارہ میں بھی تھے. اور لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل ذکر جو ہے وہ استعمال کیا گیا،
تو اس سے مراد وہ اہل علم ہیں جو کہ بخل سے کام نہیں لیتے، جو کہ خیانت نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ایسے علماء جن سے اگر کوئی مسئلہ اگر دریافت کیا جائے تو وہ ایسے ہونے چاہیے کہ ان کی دین کے بارے میں ان کی جو میموری ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، اور پلس اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے خوف ان کے دل میں ہو، ٹھیک ہے، اور وہ سچ بات بتانے والے ہوں. تو یہاں پہ اہل ذکر سے جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں، ایک تو اہل کتاب سے محبت ہے، اور دوسرا اہل ذکر سے مراد جو ہے وہ اہل علم بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آیت نمبر 8 ہے، ہم نے ان رسولوں کے لیے ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں بہت اچھے سے جو ہے وہ اگر ہم اس آیت کے اوپر اگر غور کریں گے تو ہمیں اس بات کا جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے، کہ جو حضرت خضر کے بارے میں جو، ٹھیک ہے، وہ ایک کانسیپٹ ہے. الحمدللہ یہ والا جو لیکچر ہے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سے نا آپ کے بہت سارے کانسیپٹس جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی رسول ایسا نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہو، ٹھیک ہے، کسی کو بھی ابدی زندگی نہیں عطا کی گئی تھی. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، اور اگلی آیات اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ بالکل کلیئر، جیسے کہتے ہیں نا ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے. تو وہ والا جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں آگے آیات ہم جب دیکھیں گے تو اس میں بھی نظر آئے گی کہ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے، ٹھیک ہے، وہ عام انسان تھے، اور عام انسان جو ہے اس کو وہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو کہ ہمیشہ کی زندگی لے کے آیا ہو، ٹھیک ہے. ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ان کے اوپر بھی موت وارد ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہم کبھی بھی کسی بھی نبی کے حوالے سے یہ نہیں سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں آیت نمبر 9 ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچ کر دکھایا، پھر انہیں اس کے ساتھ جسے چاہا اسے نجات دے دی، اور حد سے بڑھنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے وعدے کو سچ کرنے کی بات کی ہے تو وہ یہ جس طرح سے مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ عذاب کی ان کو وعید سنائی جاتی تھی نا، ان کو عذاب کا جو ہے وہ وعدہ یاد دلایا جاتا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وعدہ ہے اور وہ پورا ہوگا. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کے ساتھ پہلے جو ہے وہ عذاب کے وعدے کیے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے سچ کیا تھا. اب ہم نے دیکھا نوح علیہ السلام کے بارے میں، نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بچا لیا تھا. سیم اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب ان کی قوموں نے نہیں ان کا جو ہے وہ ساتھ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح سے ان کو جو ہے وہ بچا لیا تھا، اور یعنی کہ یہ جسے چاہا اس نے نجات دے دی. تو یہاں پہ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو نجات دے دیتا ہے، اور جس کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے عذاب کا اس کو وہ اپنے جو وعدہ ہے وہ اس کو پورا کر دیتا ہے، اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اور آخر میں کیا کہا گیا کہ حد سے جو بڑھنے والے ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو یہاں پہ یہ جو بات ہے اس کو ہم نے تعویل عام میں بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود بتائی گئی ہیں اس سے بڑھنے والوں کا انجام کیا بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 10 ہے، اے لوگو اب ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو. اب دوبارہ سے یہاں پہ جو ہے وہ ذکرکم کا جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا گیا. تو یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کیا کہا کہ جس طرح سے انبیاء کرام اور ان کے ساتھ ایمان والے جو ان کے ساتھی تھے ان کو نجات دے دی گئی، اور اسی کے ساتھ منکرین جو تھے وہ ان کو تباہ کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جو کتاب نازل کی ہے اس میں عبرت کے طور پر جو یہ پہلی قوموں کے قصے ہیں یا انبیاء کے جو ذکر ہیں یہ عبرت کے طور پہ ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ عقل سے کام لیں. اب یہاں پہ کیا کہا گیا کہ لوگ جب عقل استعمال کریں گے تو یقیناً وہ نصیحت بھی پائیں گے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو کچھ مفسرین ہیں
انہوں نے ذکرکم جو ہے اس کا ایک معنی یہ بھی لیا ہے کہ ذکر سے مراد لوگوں کے مسائل کا حل ہے، ٹھیک ہے، تاکہ قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کر کے وہ اپنے مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح یہ والا ہماری جو کمپلیٹ ہے، یہ آیت یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، سوری رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آگے جو ہے وہ ہمارا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، رکوع نمبر 6، سوری 6 نہیں 2، یہ ہماری سورہ انبیاء سٹارٹ ہوگی نا، رکوع نمبر 2 سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا یہ جو ہے آیت نمبر 11 سے لے کر یہ ہے 29 تک، لیکن اس میں ہم دیکھیں گے کہ آیت نمبر 11 سے لے کر 15 تک جو ہے وہ یہاں پہ عذاب، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جو لوگوں کی روش، اور پھر اس کے بعد جو اس کا عذاب ہے وہ ہمیں سارا نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب کسی قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس قوم کے جو خیالات ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، یا کیا وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب پکڑ لیتا ہے، تو وہ ہمیں ان 5 آیات میں ہمیں وہ سارا ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر آگے جو ہے وہ آیت نمبر 16 سے لے کر 29 تک دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کہ اس میں دوبارہ سے انسانی جو تاریخ ہے، ٹھیک ہے، جو انسانی زندگی کا جو فلسفہ ہے نا، وہ ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ نظر آئے گا۔ آیت نمبر 16 کو دیکھتے ہیں، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ زمین اور آسمان جو ہیں یہ کھیل تماشا نہیں ہے، اس کے اندر جو موجود ہے وہ بھی کھیل تماشا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو پہلے والی قومیں تھیں جن کو تباہ کیا گیا، تو ان کا سبب یہ ہی تھا کہ وہ لوگ اس زندگی کو جو ہے انہوں نے کھیل تماشے کے طور پر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہمیشہ رہے گی، یہ جو کچھ چل رہا ہے، جس طرح سے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ والا سلسلہ ساری زندگی جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، کوئی قیامت، کوئی عذاب، کوئی آخرت، یہ چیز کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آیت 17 میں دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو ضرور ہم اپنے پاس بنا لیتے، اگر ہم یہ کرنے والے ہی ہوتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک تنزیہ انداز میں کیا کہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی کھیل تماشا ہی اگر رچانا ہوتا تو پھر ہمیں اس کے لیے دنیا کے اوپر آنے کی کیا ضرورت تھی، دنیا کو بسانے کی کیا ضرورت تھی، اگر کھیل تماشا ہی مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہی کچھ کرنا ہوتا تو پھر ہم اپنے پاس عرش میں یہ سارا کچھ کرتے، ٹھیک ہے، یہ جتنا بھی یہ جو تماشا ہے یہ سارا عرش پہ کرتے۔ اس کائنات کو پیدا کرنے اور انسان کو تخلیق کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ سچ اور جھوٹ، اسی طرح سے کھرے اور کھوٹے اور حق و باطل میں وہ تمیز کر سکے، وہ اس کے فرق کو جان سکے، ٹھیک ہے۔ آیت 18 میں اگر دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ بلکہ حق کو دے مارتے ہیں باطل پر، اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے تو جبھی وہ نابود ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ جو حق اور باطل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس میں ہمیں وہ سارا فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو حق اور باطل کی جو لڑائی ہے نا، یہ روز اول سے جاری ہے، اور تا قیامت یہ اسی طرح سے جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک طرف تو ابلیس ہے اور اس کے جتنے بھی ایجنٹس ہیں، جتنے بھی اس کے کارندے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہو گئے، انبیاء ہو گئے، رسول ہو گئے، صدیقین ہو گئے، شہداء ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک معرکہ جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ازل سے جاری ہے۔ اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ حق اور باطل کی لڑائی میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ حق کو سر بلند کرتا ہے، اور باطل جو ہوتا ہے وہ اس کو بالکل نیست و نابود کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ ہم حق کو دے مارتے ہیں باطل پر، اور پھر باطل کا پھر بھیجا نکال دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ایک طرح سے جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ جو حق و باطل کی لڑائی ہے یہ تا قیامت یہ اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو حق و باطل کی جو ایک کشمکش ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنی جو ہے وہ کبھی کبھی سفیر شکل اختیار کر لیتی ہے
کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ یہ، اب دیکھیں ہم نے بدر میں بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے حق و باطل کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ کیا تھا، ٹھیک ہے. سیم وہ جو ایک مارکا تھا یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں اسی طرح سے نظر آتا ہے کہ قرب قیامت میں بھی اسی طرح کا ایک مارکا جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا، ٹھیک ہے. اب ہم جو دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ ابھی جو ہو رہا ہے، تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک طویل جنگوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تباہی ہے اس کی وجہ سے جو تم بیان کر رہے ہو. یہاں پہ جو ہے وہ کلیئرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی یہ بیان کر رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، یا جس طرح سے یہ عذاب کے لیے یہ خواہش مند ہیں، تو یہ ان سب میں ان کے لیے تباہی ہے. آیت 19 ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. تو یہ اب یہاں کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دوبارہ سے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اب یہاں پہ آگے ہم دیکھیں گے کہ 19 اور 20 دونوں آیات میں جو ہے وہ ہمیں ملائکہ کا ذکر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. کیا کہا جا رہا ہے آیت 19 میں؟ اور جو ملائکہ مقربین ہیں ان کے پاس ہے، اور وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ سستی کرتے ہیں، اور رات دن وہ اس طرح اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ تھکتے نہیں ہیں. اب یہاں پہ جو ہے وہ ملائکہ کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے. اب یہ وہ ملائکہ ہیں جو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، وہ اس کی عبادت سے بالکل جو ہے وہ تھکتے نہیں ہیں، دن رات وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دن رات وہ عبادت میں مشغول ہیں، اور وہ ان کے اوپر وہ بالکل بھی نہیں تھکتے، اکتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ یہ جس طرح سے ملائکہ مقربین کا ذکر کیا گیا، تو یہ وہ ملائکہ ہیں کہ جو کہ بالکل عرش معلیٰ کے بالکل قریب ترین جو ملائکہ ہیں نا، وہ ان ملائکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جن کے بارے میں ہم نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہے کہ کچھ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی جو تسبیح بیان کرتے ہیں. اور وہ ملائکہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والے ہیں، اور وہ مومنوں کے حق میں جو ہے وہ ہر وقت بخشش مانگتے رہتے ہیں. یہاں پہ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے. اور پھر اسی کے بعد جو اگلی دو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان کی ہے کہ جو اس وقت مشرکین کے جو خیالات تھے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 21 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے زمین میں کچھ ایسے معبود بنا لیے ہیں جو نشو و نما دیتے ہیں. اگر ان دونوں یعنی کہ زمین اور آسمان کے اندر اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتے تو لازماً یہ دونوں فساد سے بھر جاتے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ ایک عقیدہ تھا نا مشرکین کا کہ وہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز اگر دیکھی جائے تو ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہیں یہ شریک ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں حصے دار ہیں، ٹھیک ہے. بلکہ بعض لوگ یہ جو مشرکین تھے ان کا تو یہ بھی عقیدہ تھا کہ یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ وہ ساری چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی جس طرح سے دوسرے معبود بنائے ہوئے ہیں، تو اگر دو معبود ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ یہ دونوں فساد سے بھر جاتے. دونوں مینز یعنی کہ زمین اور آسمان دونوں ہی میں فساد جو ہے وہ برپا ہو جاتا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جس طرح سے ملائکہ کو جو ہے یا ملائکہ کے علاوہ جو دوسرے معبود جو ہیں وہ ملائکہ کے علاوہ جو دوسرے معبود بنائے جاتے ہیں، تو ان کے یہ جو عقیدہ ہے اس کے پیچھے نا مفسرین نے 3 دلائل جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، مفسرین نے پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے. پہلی دلیل کیا ہے کہ جنہوں نے ملائکہ اور زمین میں کسی کو بھی معبود بنایا ہوا ہے تو کیا وہ مشرکوں کے مرنے کے بعد انہیں اٹھانے کی سکت رکھتے ہیں. یعنی کہ ایک طرح کے کوسچن ہے کہ جو لوگ ملائکہ کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ معبود ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حصے دار ہیں، تو جب یہ مر جاتے ہیں تو کیا یہ ملائکہ ان کو زندہ کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دوبارہ زندہ کرے گا نا. تو یہ ایک طرح کا ایک کوسچن ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسری دلیل کیا ہے کہ جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اگر زمین اور آسمان میں اگر 2 معبود ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ ہر وقت تو ایک لڑائی جھگڑا ہوتا، سارا یہ جو پورا سسٹم ابھی اتنا سسٹمیٹکلی سارا کچھ چل رہا ہے کہ سب کچھ درم برم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے سورہ نحل میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ اگر زمین اور آسمان میں 2 الہ ہوتے
تو دو الہ سمجھنے اور بنانے کے بجائے صرف ایک ہی الہ پر ایمان لاؤ، کیونکہ معبود برحق جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری جو دلیل ہے وہ کیا ہے کہ ملائکہ کو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر معبود جو سمجھنے والے ہیں یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہیں، تو پھر ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملائکہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات کی طرح یہ بھی ایک مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محکوم ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے وہ مسئول ہیں، یعنی کہ ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ اب جن ملائکہ کو جو ڈیوٹیز دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں، بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے وہ سوال کرے گا نا، ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ جبکہ کون ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ پوچھ سکتا ہے، کوئی سکت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو روز آخرت ہر ایک سے سوال کرے گا۔ تو یہاں پہ یہ مفسرین کی طرف سے یہ دلیلیں دی گئی ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ ملائکہ کو جو ہے وہ معبود بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز ظاہر ہم یہ جانتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے ساتھ مخاطبت ہو رہی ہے، تو اسپیشلی یہ چیز اس لیے یہاں پہ بیان کی گئی کہ وہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آگے دیکھیں آیت نمبر 23 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو کچھ کرتا ہے وہ اس سے جواب دہی نہیں ہو سکتی اور ان سب کی جواب دہی ہوگی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے کوئی بھی جواب نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے جواب لے گا۔ آیت 24 ہے، کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے معبود بنا لی ہیں؟ آپ کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل۔ یہ قرآن ذکر ہے ان لوگوں کا بھی جو میرے ساتھ ہیں اور ان کا بھی جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں پہچانتے، اسی لیے وہ اعراض کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس کو نہیں مانتے، جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ ان لوگوں کا بھی اس میں ذکر موجود ہے جو کہ ابھی میرے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں کا بھی ذکر موجود ہے جو کہ پہلے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ اس کو پہچان نہیں رہے ہیں، حالانکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا۔ تو لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اعراض کر رہے ہیں، مطلب جانتے بوجھتے جو ہیں یہ اعراض کر رہے ہیں اور یہ اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں جیسے ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ آیت 25، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس میری ہی بندگی کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعوت دے رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کی، اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے کی جو ہے وہ ایک دعوت دے رہے ہیں، تو اس میں یہ کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے بھی جتنے نبی آئے تھے وہ بھی یہی تعلیم دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ آیت 26، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے اس سے، بلکہ وہ اس کے مکرم بندے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمان کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ اس کو ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ جو یہودی تھے وہ رحمان کے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا تو مشرکین کو یہ بات جو تھی یہ بری لگ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جس کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا انہوں نے بنا لیا، مطلب یہاں پہ مخاطبت ہو رہی ہے نصارہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے، یا اسی طرح سے یہود کے ساتھ بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے جن کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا بیٹیاں یا جو کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ سارے جو ہیں بہت مکرم بندے ہیں، یہ ملائکہ ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت مکرم جو ہے یہ فرشتے ہیں۔ اسی طرح سے جو انبیاء جیسے حضرت عیسیٰ ہو گئے، تو یہ بہت مکرم بندے ہیں، اب ان کو جو ہے وہ ان کے مقام سے جو ہے وہ بدل دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا مقام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کو بدل کے ان لوگوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ اللہ کے برابر ان کو لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آیت 27، وہ سبقت نہیں کرتے اس سے بات میں اور وہ اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے
یہ فرشتے جو ہیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ آیت 28 وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ جس کے لیے وہ راضی ہوگا، اور وہ خود ان کے خوف سے لرزاں اور ترسا رہتے ہیں، اور جو کوئی بھی بالفرض ان میں سے کہے کہ میں الہ ہوں اللہ کے سوا تو اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے، اور اسی طرح سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے ہی جو ہے وہ ایک جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت میں ہماری سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بھی سفارش جو ہے وہ منظور نہیں ہوگی، صرف اس کی ہوگی جس پہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو کہا گیا کہ وہ تو خود اس کے خوف سے لرزہ ترسا رہتے ہیں، یہاں پہ فرشتوں کی طرف جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے آگے وہ لرزتے ہیں، تو وہ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کی سفارش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 29 میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ بالفرض، یعنی کہ اول تو فرشتے اس قسم کی جسارت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کی جسارت کرے بھی کہ وہ کہے کہ میں الہ ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ یہاں پہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے جو ہے وہ ہمارا رکوع نمبر 3 سٹارٹ ہو رہا ہے، آیت نمبر 30 سے 41، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں سارا یہ جو انسانی زندگی ہے اسی کا جو ہے وہ فلسفہ نظر آئے گا۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 30 میں، کیا دیکھا نہیں ہے ان کافروں نے آسمان اور زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ بند تھے، اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سے جو ہے وہ دو میننگز ڈرائیو کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو جیسے بند تھے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اس وقت مطلب آسمان سے بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، زمین بالکل سوکھی تھی، اب آسمان بند تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، زمین بند تھی کہ اس میں سے ظاہر ہے جب پانی اس کو نہیں مل رہا تھا تو کوئی نباتات وغیرہ نہیں اگ رہی تھی، تو یہاں اس سے ہم یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر بارش وغیرہ نہیں ہو رہی تھی، اور جو زمین ہے وہ کوئی نباتات وغیرہ نہیں اگا رہی تھی۔ لیکن یہاں پہ کچھ مفسرین نے اس سے یہ بھی مطلب لیا ہے کہ اگر ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں تو جیسے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ابتدا میں جو ہے وہ ایک ہم نے اپنے مطلب بچپن میں اپنے اسکول لائف میں یہ بات بہت دفعہ یہ پڑھی ہے کہ ایک بہت بڑا گولا تھا اور پھر وہ اس میں گیسز جمع ہوئے اور وہ پھر گولا پھٹ گیا اور پھر اس سے بہت سے ستارے اور سیارے اور یہ ہماری زمین اور یہ گیلیکسیز یہ سارا کچھ وجود میں آ گیا۔ مطلب وہ بگ بینگ تھیوری جو کہ ہم نے اپنے اسکول لائف میں پڑھی تھی، تو ایک وہ چیز بھی جو ہے اس سے اہل علم میں نے جو ہے وہ اس کو وہ والا ایک مفہوم اخذ کیا ہے کہ یہ وہ جو بگ بینگ تھیوری تھی اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ابتدا میں جو تھا وہ ساری چیزیں ایک گولے کے اندر بند تھیں، لیکن پھر وہ جیسے پھٹا تو اس میں سے سیارے بھی پیدا ہو گئے اور ستارے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے پھر ان سے گیلیکسیز بن گئیں اور پھر سپر گیلیکسیز، اور اگر سائنٹیفکلی دیکھیں تو یہ بہت ساری جو ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ایک بحث جو ہے وہ اس میں سامنے نظر آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اسی کے بعد آگے کیا کہا گیا کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا ہے۔ الحمدللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی کہ کس طرح سے انسان کی تخلیق کی گئی ہے، ٹھیک ہے، پانی کی، اور بہت زیادہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک پانی کی گندی بوند سے بنایا، ہم نے وہ بھی پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے جیسے وہ اس میں پڑھا تھا کہ تین اور تراب اور تین لازم اور خمائن مسنون، الحمدللہ آفرین نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ لیکچر دیا تھا کہ کس طرح سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ پہلے پانی میں وہ مٹی ملا کے اس کا ایک گارا بنا اور پھر وہ پڑا رہا اور پھر اس میں سے اسمیل آ گئی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں کہ انسان کی جو تخلیق ہے، انسان کیا کہ انسان کے ساتھ ہر جاندار، اب جاندار سے مراد انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں اور نباتات بھی ہیں،
تو یہ جو پانی ہے یہ ہر ایک کی زندگی کا ایک ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، مین ایلیمنٹ جو ہے وہ پانی ہی ہے۔ تو یہاں پہ آیت میں کیا کہا گیا کہ تو کیا یہ سب کچھ جان لینے کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنی قدرت کی جو ہے وہ نشانیاں بتائیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور ہم نے زمین میں مضبوط جما دیے پہاڑ، اور وہ انہیں لے کر ایک طرف جھک نہ جائیں، اور ہم نے اس کے اندر بڑے کشادہ رستے بنائے تاکہ یہ لوگ راہیاب ہوں۔ الحمدللہ یہ چیز بھی ہم نے بہت اچھے سے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کس طرح سے پہاڑوں کے بیچوں بیچ رستے ہیں، اب وہ رستے پانی کے لیے بھی ہیں اور انسانوں کے لیے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم الحمدللہ بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح آگے 32 دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، لیکن یہ لوگ اس کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ اب یہی چیز اگر آپ دیکھیں سورہ حجر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آسمان میں جو ہے وہ مختلف برج بنائے گئے ہیں اور اس کو مزین کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ شیطانوں سے حفاظت کا جو سامان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا۔ اس کو بھی ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ یہ جو سقف محفوظ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا کہ محفوظ چھت، تو یہ آسمان کس طرح سے ایک محفوظ چھت ہے؟ مطلب جب بھی شیاطین جو ہیں وہ خبریں لینے کے لیے آسمان کی طرف جاتے تھے تو آسمان سے کس طرح سے یہ شاب ثاقب کی شکل میں جو ہے وہ میزائل ان کو مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو سائنٹیفکلی اگر اس کو دیکھیں تو سقف محفوظہ کو اگر دیکھیں تو آج جس طرح سے سائنس نے یہ چیز پروف کی ہے کہ اس میں ہماری جو یہ پورا ایٹماسفیئر ہے اس میں ایک اوزون لیئر ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کو ایک حفاظتی چھتری کہا جاتا ہے جس نے پورے دنیا کو جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے ایک محفوظ ایک وہ والا حفاظت والا ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ جتنی بھی جو سورج کی وہ جو الٹرا وائلٹ ریزز ہوتی ہیں وہ زمین تک نہیں پہنچا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ آتی بھی ہیں تو فلٹر ہو کے آتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک یہ جو سقف محفوظہ ہے، تو اس سے ہم یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایز اے اوزون لیئر اس کو جو ہے وہ ایک حفاظتی چھت جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ آیت 33 ہے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا دن اور رات کو اور سورج اور چاند کو، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا، تو اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو کیا کہا گیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کا ذکر کیا، سورج چاند کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، دوبارہ سے اس بات کے اوپر ایک مہر لگائی ہے کہ کسی بھی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں عطا کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفت میں یہ جو مشرکین جو کچھ کر رہے تھے، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ آپ کی جان کے دشمن تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر فوت ہو جاتے ہیں، آپ کو اگر موت آ جاتی ہے، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ ادھر ہی رہیں گے، ان لوگوں نے نہیں مرنا؟ اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ اس دنیا کے اوپر جو بھی ہے اس کو موت آنی ہے۔ اسی آیت کے آگے دیکھیں اگلے حصے میں، اور ہم آزماتے رہتے ہیں تم لوگوں کو شر اور خیر کے ذریعے سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو اس میں بھی یہ جو آزمائش والا ایک جو چیز ہمیں نظر آتی ہے نا، تو اس کی بھی اس سے کیا کہا گیا کہ ہم انسانوں کو مختلف قسم کے حالات سے دوچار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی خوشی کا لمحہ دیتے ہیں، کبھی غم کا جو ہے وہ سائے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب ہر طرح کی پازیٹیو اور نیگیٹو چیز جو ہے وہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جس طرح سے پہلے ہم نے خیر اور شر کا پڑھا نا، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ وہی چیز کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہیں۔ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو خوشی عطا کی ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا؟ اگر کسی کو غم عطا کیا ہے تو کیا وہ اس کے اوپر صبر کرے گا؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک چیز وہ والی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کیا کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر
بہتر ہو. اور اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کو پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ جو خوشی اور غم، یہ جو خیر اور شر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتا ہے. انسان کا کام کیا ہے کہ اس نے خوشی میں شکر کرنا ہے اور غم میں اس نے صبر کرنا ہے. یہی ایک چیز ہے جس میں، یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان اگر اس کو، اسی میں ہی انسان کا پتہ چلتا ہے، اس کے انسان کے کھرے اور کھوٹے ہونے کا پتہ چلتا ہے. آیت 36 ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا یہ شخص جو، کیا یہ ہے وہ شخص جو کہ تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہے. دوبارہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمان کا جو ہے وہ کیا، کیونکہ وہ لوگ جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ تمہارے معبودوں کو جو ہے وہ جھٹلاتا ہے، یہ ان کی گستاخی کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ رحمان کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ خود اس رحمان کے منکر ہیں، کیونکہ یہ اللہ کو رحمان تو نہیں مانتے تھے نا، یہ تو اپنے معبودوں کو رحمان کہتے تھے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی اس سے پہلے بھی بتایا کہ اللہ ہی رحمان ہے، اللہ ہی مطلب اللہ ہے اور وہی رحمان ہے. آیت 37 ہے، انسان کو بنایا گیا ہے عجلت سے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کی ایک کمزوری ہے نا، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے جو جینز ہیں اس کے اندر جو ہے یہ اس چیز کو، یہ جو عجلت پسندی ہے نا، اس کو رکھا گیا ہے. اب جس طرح سے یہ جو انسان ہے یہ بار بار جو ہے وہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جلد ہی میں تمہیں اپنی نشانی دکھا دوں گا، بس تم لوگ مجھ سے جلدی نہ مچاؤ. یعنی کہ فیصلہ تو اٹل ہے، ٹائم جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے، لیکن تم لوگ اپنی طرف سے جلدی نہ مچاؤ. اسی کے جواب میں اب اگلی آیات اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس رکوع کے اینڈ تک ہمیں جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ اگر جس عذاب کے لیے وہ جلدی مچا رہے ہیں وہ عذاب آ گیا تو پھر ان لوگوں کے کیا جو ہے وہ رویہ ہوگا. آیت 38 میں دیکھیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، آخر اگر آپ سچے ہیں. کاش ان کافروں کو معلوم ہوتا اس وقت کے بارے میں جب وہ آگ کو نہ ہٹا سکیں گے اپنے چہروں سے اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آئے گی اور انہیں مبہوت کر دے گی. یعنی کہ یہ لوگ اپنے کھیل تماشوں میں مصروف ہوں گے اور اچانک سے جو ہے وہ قیامت برپا ہو جائے گی اور یہ لوگ بالکل مطلب سرپرائزڈ ہو جائیں گے اس کو قیامت کو دیکھ کے، عذاب کو دیکھ کے. ٹھیک ہے، اور نہ ان کی استطاعت ہوگی کہ اس قیامت کو، یعنی کہ اس عذاب کو وہ ٹال سکیں، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. اور آیت 41 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول آئے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، تو پھر اور گھیر لیا ان میں سے ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہاں ایک طرح کی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ یہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو جو ہے وہ عذاب نے گھیر لیا تھا، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا. یہاں پہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا. آگے جو ہے وہ رکوع 42 سے 50 تک ہے اور یہ ہمارا چوتھا رکوع ہے. ٹھیک ہے، اس کو کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ بس لاسٹ رکوع ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 24، اس میں کیا 42، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے دن اور رات رحمان کی طرف سے، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کیے ہوں گے. اب یہاں پہ یہ بات دیکھیں کہ کون حفاظت کرتا ہے. اس کو ہم نے اس سے پہلے بھی سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ رعد میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان فرشتوں کی ڈیوٹیز ہیں، وہ اپنے اپنے ٹائم پہ جو ہے وہ فرشتے چینج ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ یہ ہم نے بہت اچھے سے پڑھی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون تم لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر بھی یہاں پہ اس آیت میں کیا کہا گیا کہ یہ لوگ پھر بھی اپنے رب کے ذکر سے جو ہیں وہ اعراض کیے ہوئے ہیں. آیت 43 ہے، کیا ان کے ایسے معبود ہیں ہمارے سوا جو ان کو بچاتے ہیں، وہ تو خود اپنی مدد بھی نہیں
کر سکتے اور نہ ہی وہ ہمارے مقابلے میں ان کی مصاحبت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جن کو یہ معبود بناتے ہیں، جن کو یہ پوجتے ہیں، وہ تو اپنی مدد خود بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ ان کے مقابلے میں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کے دوست یا ان کے ساتھی کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یسخبون کا کیا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھی، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی انسان کا ساتھی، اس کا دوست، اس کا خیر خواہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ آیت 44 کیا لیکن ہم نے دنیاوی نعمتیں عطا کی ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، یہاں تک کہ ان پر ایک مدت گزر گئی۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ تو کیا وہ ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہی غالب آنے والے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی ہم نے دنیاوی نعمتیں عطا کی تھی، ٹھیک ہے؟ اور وہ آسائشیں یا جو نعمتیں ان کو عطا کی گئی تھیں وہ ان کے عادی ہو گئے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے؟ وہ اس کے اوپر اتراتے تھے۔ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ والا سارا جو کانٹینٹ ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ جیسا سورہ رعد میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم اس زمین کو جو ہے وہ گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ جو گھٹانا ہے زمین کا، یہ دو سینس میں اس وقت بھی جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کیا گیا تھا۔ ایک تو جس طرح سے مشرکین کے لیے زمین مکہ میں تنگ ہوتی جا رہی تھی، کہ جس طرح سے جو تھا وہ آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، اور یہ مشرکین کے لیے وہاں پہ جو تھا وہ ختم ہو رہا تھا، ان کے لیے جگہ، ان کا اثر و رسوخ ختم ہو رہا تھا۔ سیم اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ زمین میں جس طرح سے اس کے اوپر پانی اور خشکی کا جو کانٹینٹ ہے، جو ایریا ہے، وہ بھی جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے اس میں پڑھی تھی کہ جس طرح زمین کو گھٹانے کی بات ہے، تو یہ دونوں پہلوؤں سے ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں کیا کہا گیا ہے، تو کیا اب بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہی غالب آئیں گے؟ یعنی کہ مشرکین کے ساتھ مخاطبت ہو رہی ہے کہ کیا وہ ابھی بھی ان کو یہی لگتا ہے کہ وہی غالب آئیں گے؟ آیت 45 ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں کو خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے سے، اور بہرے نہیں سنتے کسی کو پکار کو جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے۔ شروع کی جو آیات تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ اندھوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ بہروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ بہرے جو ہیں وہ کبھی بھی، جن کے کان کام نہیں کرتے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ حق بات کو نہیں سنتے ہیں۔ اگر اس کو ایز اے ایگزامپل دیکھا جائے تو اگر کوئی انسان حصی طور پہ واقعی اگر کوئی بہرا ہے، اگر وہ کسی مصیبت میں پڑنے والا ہے، یا جیسے اگر کوئی ایک شخص سڑک پہ کھڑا ہے، اب وہ بہرا ہے، اس کو آواز نہیں آ رہی اور پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے، اور اب اس کو کیسے آواز آئے گی؟ یا کوئی چیختا رہے، چلاتا رہے، اس کو کہتا رہے کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، تو اس کو آواز تو نہیں آئے گی نا۔ تو سیم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کو حق کی جو آواز ہے وہ یہ نہیں سن سکتے ہیں، یہ مطلب ان کے اوپر وہ اثر ہی نہیں کرتا۔ آیت 46 ہے، اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ایک بھپکا بھی لگ جائے تو فوراً چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ بہت عذاب کر رہے ہیں، یہ بہت جو ہے وہ آخرت یا قیامت یا یہ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اگر عذاب تو بہت دور کی چیز ہے، صرف ایک جھونکا بھی اگر وہ اس عذاب کا یا اس جہنم کی آگ کا ایک جھونکا بھی اگر ان کو چھو بھی جائے گا نا، تو یہ چیخ اٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے طنزیہ انداز سے کہا ہے کہ یہ جو اتنی اکڑ اکڑ کے باتیں کرتے ہیں نا، یہ ایک جھٹکا بھی نہیں فیل کر سکتے ہیں، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں عذاب کا۔ آیت 47 ہے، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے میزان رکھ دیں گے، اور پھر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر ہوگا کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی تو ہم اسے لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سارا کھاتا کلیئر کر دیا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ جو حساب کتاب ہوگا، جو اعمال کو جو ہے وہ پراپر ایک ترازو کے ساتھ جو ہے وہ تولا جائے گا۔ اب واللہ عالم یہ ترازو جو ہے وہ واقعی جیسے کوئی دنیاوی ترازو ہے اس طرح کا کوئی ترازو ہوگا، یا کس طرح سے جو ہے وہ کیا جائے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہر ایک کے اعمال کو تولا جائے گا اور اسی کے اکارڈنگ اس کا فیصلہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور آیت 48 دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو عطا کی تھی فرقان،
روشنی اور نصیحت متقین کے لیے۔ تو جو ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے غیب میں ہونے کے باوجود بھی، تو وہ قیامت کے تصور سے لرزہ اور ترسا رہتے ہیں۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے نازل کیا ہے، تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کو بھی مخاطب کر کے کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھی جو ہے وہ کتاب دی تھی، یعنی کہ ان کو جو تورات اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں بھی روشنی تھی، اس میں بھی نصیحت تھی متقین کے لیے۔ اب اس کے بعد اب یہ جو قرآن نازل کر دیا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس میں بھی متقین کے لیے جو ہے وہ روشنی ہے، رستے کا تعین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ جو بابرکت کلام ہے، اب یہ قرآن کی صورت میں نازل کیا گیا ہے، تو کیا اب بھی تم جو ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہو؟ یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو رکوع ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور ہمارا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا، تو یہاں پہ اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ چلیں، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم مما فیہ من الآیات وذکر الحکیم وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔